السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شاہد عمران اور میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک مضمون نما کہانی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے شادی نہیں بیاہ۔ تو یہ ایک طنز و مزاح سے بھرپور تحریر ہے جس میں پنجاب کا جو دیہاتی کلچر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت لطف ہے، بہت لطیف باتیں ہیں۔ یقیناً آپ لوگ جب یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ اس سے محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ تو چلیے کہانی سننے کے لیے جاذب لائبریری چلتے ہیں اور کہانی سنتے ہیں شادی نہیں بیاہ۔ ہماری شامت آئی تھی، ابا کے قابو آگے، ہم نواب ابن نواب ابن نواب بالکل بھی نہیں تھے، لیکن کسی نواب سے کم بھی نہیں تھے۔ ابا نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں پڑھا لکھا دیا، ورنہ ہمارے بڑے دو بھائی کورے ان پڑھ اور خالص گوار تھے۔ سارا دن کھیتوں میں بیل کی طرح کام کرتے اور لسی پی کر لمبی ڈکار لے کر خوش ہوتے۔ دنیا مریخ پر پہنچ چکی تھی، لیکن ہمارے گھر والے آج بھی 200 سال پرانی تہذیب کے وہ نمونے تھے جو اپنی خود ساختہ رسموں سے کسی قیمت پر بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ وہ آج بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ لاٹھی اٹھا کر لڑائی جھگڑے میں دیر نہیں لگاتے تھے، مگر ہمیں اس ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ اور اگر کبھی ہم گاؤں آتے بھی تو 1-2 دن سے زیادہ رک نہیں پاتے تھے۔ ابا اماں اور بھائیوں کے لاڈ پیار اپنی جگہ، لیکن ہمیں ان کا طرز زندگی زہر لگتا تھا۔ یہ تو بھلا ہوا ہماری اماں کا کہ جب ہم بھی 10 سال کے تھے ابا سے کہہ کر ہمیں شہر پڑھنے بھیج دیا۔ ہم اپنی پڑھائی مکمل کر کے جیسے ہی گاؤں پہنچے ابا نے ہمیں شادی کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی۔ دیکھ کیا رکھی تھی، ہمارا رشتہ پکا کر رکھا تھا، اور ہمارے تصور میں فوراً گاؤں کی بھینس آ گئی جو جتنی بھی بین بجاؤ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ میں نے جب پوچھا کہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے تو ابا نے سینہ تان کر کہا گاؤں کے پرائمری اسکول میں اول نمبر لے کر پاس ہوئی تھی۔ پورے گاؤں کے خط اور چٹھیاں وہیں پڑھتی ہے، اور کوئی اہم کاغذ لکھنا ہو تو بھی اللہ رکھی کو یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے جیسے ماڈرن شہری لڑکے کے لیے ابا کو اللہ رکھی ملی تھی، جس کے نام سے ہی ہمارے ہوش اڑ اٹھتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے طبیلے میں ایک بھینس بھی اللہ رکھی نام کی تھی جو اتنی کالی تھی کہ ہمیں صرف اسی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت غصے والی تھی اور ابا کے علاوہ کوئی بھی قریب جاتا تو شوکتی اور سینگ مارنے کو سر گھماتی۔ اللہ رکھی کا نام سن کر ہمارے ذہن میں پہلا عکس اسی بھینس کا ابھرا تھا، اور جب ہم نے کہا کہ ہم اللہ رکھی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بے شرم کہہ کر 100 باتیں سناتے ہوئے خاموش کرا دیا گیا۔ دیکھتے دیکھتے ہماری شادی پکی ہو گئی، ہم سولی چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اکثر تنہائی میں ہم اماں ابا اور بھائیوں کو کوستے رہتے کہ اگر اللہ رکھی سے ہی بیانا تھا تو پڑھایا لکھایا کیوں، مگر ہم یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا پائے اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہم اللہ رکھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، لمبی ہے، ٹھگنی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے۔ بس جب بھی ہم اللہ رکھی کا تصور کرتے طویلے میں بدی سب سے موٹی اور کالی بھینس کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی۔ ہم بھاگ جانا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ابا ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے اور بیل بنا کر ہی دم لیں گے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو قسمت کی سیاہی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور آنے والے دل خراش لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ جب ابا نے ہم سے کہا کہ سادگی سے شادی کر دیں، اب زمانہ شور شرابے کا نہیں ہے، تو انہوں نے گرج کر کہا کہ پتر تمہاری شادی نہیں بیاہ ہوگا۔ برات سے 10 دن قبل ہی ہمارے 10 کنال کے گھر میں شامیانے لگا دیے گئے۔ بیاہ کے دعوت ناموں میں مہمانوں کو 3 دن قبل آنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پورے گاؤں کو ایک دلچسپ سرگرمی مل گئی تھی۔ دن بھر گھر کے صحن میں مردوں کا ہجوم رہتا جو سارا دن بیٹھ کر گاؤں کے حالات حاضرہ پر تبصرے کرتے جو ہمارے پلے کبھی نہیں پڑتے تھے۔ ابا نے چائے پانی کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا، اس لیے خورد و نوش کا عمل مسلسل چل رہا تھا۔ یہ ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ گاؤں والے اپنے فارغ وقت سے قیمتی لمحات نکال کر ہمارے گھر صرف شکم سیری کے لیے آتے ہیں اور رات کو اتنا کھا کر اٹھتے ہیں کہ اگلے دن تک بھوک کی حاجت نہیں ہوتی۔
ایک رونق تھی جو بن بلائے مہمان کی طرح ہمارے گھر مستقل براجمان ہو گئی تھی۔ رات کو جب مرد چلے جاتے تو گاؤں کی عورتیں دف اور ڈھولکی بجانے چلی جاتی اور پھر رات گئے تک ایک طوفان بے ہنگم جاری رہتا۔ ہم بیزار ہو کر خاموشی اور سکون کی خاطر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تو گاؤں کی بڑی وڈیریاں کمرے کا دروازہ اتنے زور سے پیٹتی کہ کھولے بنا نہ بنتی، اور پھر ہمیں کان سے پکڑ کر محفل میں بٹھا دیا جاتا اور دھوتی کرتے ملبوس عورتیں اپنی بے سری اور پھٹی ہوئی آواز میں نہ جانے پنجابی کی کون کون سی غزلیں سناتی۔ ڈھولکی کو مسلسل پیٹا جاتا، ایک عورت جاتی تو دوسری اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہارڈ سیٹ سنبھال لیتی اور ہم کسی مجرم کی طرح چپ چاپ سر جھکائے اس ناگہانی سزا کے عمل سے گزرتے رہتے۔ جب ہماری بربادی میں 3 دن باقی رہ گئے تو گھر کا نقشہ اور بدلنے لگا۔ کناتے اور شامیانے لگا دیے گئے اور ایک طرف کھانے پکانے کے لیے علاقہ مخصوص کر دیا گیا۔ موسم خوشگوار ہی تھا، اس لیے چارپائیوں کی لمبی قطاریں شامیانوں کے نیچے بچھا دی گئی۔ زنانہ حصہ گھر کی پچھلی جانب رکھا گیا تھا جہاں ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ ہمارے پورے گاؤں سے چارپائیاں ہمارے گھر جمع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ابا نے ہمیں مہمانوں کو خوشامدید کہنے کی ذمہ داری دے دی۔ ہم نے لاکھ حجت نکالی مگر وہ اٹل فیصلہ سنا کر چلتے بنے کہ تمہارا بیاہ ہے، تم نہیں تو اور کیا پھجو کا لڑکا مہمانوں کو سنبھالے گا۔ یہاں بھی ہماری ایک نہ چلی اور ہم مہمانوں کو استقبال کرنے کے لیے تنہا گھر کے بڑے دروازے پر کھڑے ہو۔ شلوار قمیض سے ہمیں چڑ تھی لیکن ابا نے انگریزوں کو لباس پہننے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ شلوار قمیض میں ہم خود کو کوئی مداری محسوس کر رہے تھے، جس نے قمیض کے نیچے کچھ چھپایا ہو اور کسی بھی لمحے اس کے نیچے گر جانے کا خطرہ۔ اصل میں ہمیں ہزار بند باندھنا نہیں آتا تھا اور ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شلوار نیچے ہی نہ سرک جائے، اس لیے ہم زیادہ حرکت نہیں کر پاتے اور ساکت کسی صنم کی طرح کھڑے زبردستی مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے رہتے۔ ابھی ہم استقبال کے لیے سیدھے کھڑے رہنے کی مشق کر رہے تھے کہ ایک موٹر کار ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ کھڑکی کھلی اور نین تارا اپنے شوہر اور 2 بچوں سمیت کار سے برآمد ہوئی۔ نین تارا ہماری ایک یونیورسٹی فیلو کی بہن تھی اور ہماری بہت اچھی دوست تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیں پہلی بار اپنے گاؤں میں زندہ ہونے کا احساس ہوا اور ہماری بانچیں خود بخود بھی کھلتی چلی گئیں۔ ہم نے پوری گرم جوشی سے ان کا استقبال کرنا چاہا لیکن پھر یاد آیا کہ ہم نے شلوار پہنی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی جھک کر سلام کر دیا اور ان کی رہنمائی گھر کے اندر تک کی۔ بچے اور نین تارا زنان خانے میں پہنچا دیے گئے جبکہ نین تارا کا شوہر مردوں میں بٹھا دیا گیا۔ بہترین مخمل کے بستر سجی چارپائی پر بھی پینٹ کوٹ میں نین تارا کا شوہر جوکر ہی لگ رہا تھا۔ تب ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ ابا نے شلوار قمیض کی پابندی کیوں لگائی۔ جیسا دیس ویسا بھیس ہونا ضروری ہے ورنہ سب معیوب ہی لگتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ بھی فارغ ہو کر نین تارا کے شوہر کو شلوار قمیض پہناتے ہیں، لیکن پھر مہمانوں کا ایسا تانتا بندھا کہ جھک جھک کر سلام کرنے سے ہماری کمر دوری ہو گئی۔ شام تک ہماری حالت یہ تھی کہ شلوار کے پانچے پاؤں اور جوتوں کے درمیان پھنسے ہمارے ہزار بند کھولنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے شلوار کو گرنے سے بچانے کے لیے تھامے کھڑے تھے۔ جب ہاتھ ملانا پڑا تو جھٹ سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ اپنی پہلی پوزیشن پہ لے آتے۔ نین تارا کے علاوہ کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کو دیکھ کر ہمیں کچھ سکون ملتا۔ دھوتی بردار عورتیں، تہمت باندھے مرد، زمیندار، کسان، مزارین، کمین اور کچھ مہاجرین بما اپنے اہل و عیال ہمارے گھر پہ 3 دن کے لیے قابض ہو چکے تھے۔ ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ہماری پہچان کے کچھ دوست نین تارا کی فیملی اور چند رشتہ دار ہی تھے اور ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا اپنے ان کلاس فیلوز پہ جو ابھی تک ہماری مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ قربانی کا بکرا بنے ہم اکیلے ہی ستم سہتے چلے جا رہے تھے۔ صبح سے شام تک مہمانوں کے استقبال کے دوران جو نظارے ہم نے دیکھے زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ ایک تانگا آ کر ہمارے دروازے پہ رکا جس پر کل 13 افراد سوار تھے۔ ایک لہیم شہیم سی عورت جو پچھلی پوری سیٹ پر بمشکل پوری آ رہی تھی، اس کی گود میں دائیں ران پر پھر بائیں ران پر 4 عدد بچے سوار تھے۔ آگے ایک دبلا پتلا سا مرد بیٹھا تھا جس کی 6 عدد بچوں نے ایک کونے میں دبا رکھا تھا، اور تانگے کا کوچوان جو گھوڑے کے متوازی ڈنڈے پر بیٹھا تھا
تانگا رکتے ہی ایک طوفان بدتمیزی بلند ہوا اور بچے شور مچاتے نعرے لگاتے تانگے سے اترنے لگے۔ آگے والے بچے اترے تو مرد کی سانس میں سانس آئی، اور جب پیچھے سے عورت اتری تو گھوڑے کی سانس میں سانس آئی۔ بچے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور مرد ٹانگے کی سیٹ تلے سے سامان نکالنے لگا۔ عمرو یار کی زنبیل کی طرح وہاں سے سامان نکلتے ہی چلا گیا۔ 3-4 بیگ اور انگنت شاپنگ بیگ۔ ہم محو حیرت یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب سارا ساز و سامان بما بچہ پارٹی اتار لیا گیا تو عورت نے پوری تسلی کی کہ کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ مرد نے باقاعدہ بچوں کی گنتی کی، اور جب تسلی ہو گئی تو اس لشکر کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ سب سے آگے 8-9 سال کا بچہ تھا جس کے دودھ کے دانت گرے ہوئے تھے، جو وہ بار بار کھی کر کے ہنسنے پر دکھا رہا تھا۔ سر سے ننگا، پاؤں میں پرانے زمانے کی گردلود چپل اور کپڑے سرخ رنگ کے پہنے، وہ عین جب ہمارے سامنے آیا تو اپنی قمیض کی آستین سے اس نے ناک صاف کی، اور جب ہاتھ مٹایا تو ناک اور آستین کے درمیان لیسدار مدہ ایک تار کی طرح معلق ہو گیا۔ ہمارا دل بری طرح خراب ہوا، لیکن ہم نے دل میں ہی الٹی کر لی کہ کہیں ہمیں بد تہذیب نہ شمار کیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک اور بچہ عمر بھر 5 سال، اس کے پیچھے ایک اور بچہ عمر 5-6 سال، دانت سلامت، رنگ کالا، آنکھوں میں انصور، رو کی آواز نکالتا ہمارے سامنے سے گزر گیا۔ پیچھے ایک بچی عمر 11-12 سال، آنکھوں سے بھینگی، بھائی جی سلام کہتی آگے گزر گئی۔ پھر پہ در پہ باقی بچے بھی ملتے جلتے حلیے کے گزرتے چلے گئے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سامان تھا۔ بڑی عمر والوں نے بھاری اور کم عمر والوں نے ہلکا سامان اٹھا رکھا تھا۔ بچوں کی فوج گزر جانے کے بعد اس پلٹن کی خالق ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کالا برقع، نقاب اٹھا ہوا، ہونٹوں پر گہرے گلابی رنگ کی سرخی، چہرے کی پہلاہٹ پر پاؤڈر کی سفیدی، کانوں میں نقلی بندے، آنکھوں میں اصل چمک، بھرے بھرے سے چہرے کے ایک ایک خط سے شرماتی لے جاتی ہمیں آداب کہہ کر گزر گئی۔ ابھی ہم اس لامحدود پھیلے ہوئے جسم کی اصلیت سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ ہمارے کانوں میں گرم جوشی سے بھرپور السلام علیکم کے الفاظ پڑے۔ ہم چونک کر سیدھے ہوئے تو ایک زوردار کہکا سنائی دیا اور ایک آدمی نما ساخت ہم سے چمٹ گیا۔ قد ہمارے گھر کے دروازے سے 1-2 انچ کم، جسم دبلا اور لاغر، چہرہ چوسا ہوا، مختصر سی خشکی داڑھی، سیاہ فریم والی موٹے شیشوں والی اینک سے جھانکتے 2 بے نور سے آنکھیں، شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے، سر پر سرخ کپڑا باندھے۔ جب یہ ہستی ہم سے الگ ہوئی تو ایک تبسم بلا وجہ ہمارے چہرے پر سج گیا۔ ایک اور ٹانگا رکا جس پر صرف 2 افراد ہی سوار تھے، میاں بیوی تھے۔ اتر کر سیدھے ہمارے پاس آ رکے۔ مرد کے سر پر شملے والی پگ، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ناک کی جگہ چہرے پر جیسے پکوڑا رکھا ہو، اور اوپر والا ہونٹ ناک سے منسلک تھا کہ جب وہ بولا تو جیسے ناک سے پیپنی بج اٹھی ہو۔ ایک میوزیکل آواز پیدا ہو رہی تھی جس کی سمجھ صرف ساتھ کھڑی محترمہ کو ہی آ رہی تھی۔ وہ ہر بات پہ ترجمہ کر کے بتاتی کہ چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ عورت میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، بس وہ ایک عورت تھی، لیکن جب اس نے منہ کھولا تو سامنے کا ایک دانت سونے کا نظر آیا، اور یہی دانت اس کے جسم کا سب سے قیمتی جزو تھا۔ ٹانگے سے اتر کر وہ آتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی، البتہ جاتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی کہ آنکھوں کی سزا ختم ہوئی۔ ہم حیران تھے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم اور زیادہ حیران تھے کہ ایسے لوگ ہمارے خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب اپنی گاڑی میں اکیلے ہمارے بیاہ کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ گاڑی سے اترے تو اتفاقاً ہم اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ بڑی بڑی مونچھیں، مونچھوں پہ چمکتا ہوا تیل، پھر چہرہ صاف لیکن آنکھیں بھوری، سرو کا تہمت باندھے اکڑ کر چلتے ہمارے پاس آئے اور برخوردار کہہ کر گلے لگا لیے۔ جب جانے لگے تو پیچھے سے زرافہ کی طرح لگ رہے تھے، بس سر پر سینگ اور پشت پہ دم نہیں تھی۔ ان کی طویل قامت جسامت دیکھ کر ہم خود کو ٹھکنا محسوس کر رہے تھے۔ غلطی سے ہم کسی کام سے کچھ دیر کے لیے زنان خانے کی طرف آ نکلے، اور جو رنگ ہمیں وہاں دکھائی دیا خدا کی پناہ۔ کوئی شور تھا جو وہاں بلند تھا، ہر کردار دوسرے پہ بحث میں سبقت لے جانے میں جتا ہوا تھا۔ ایک محترمہ کی آواز تو ایسی تھی کہ نشتر کی طرح کانوں کی بجائے دماغ سے گزرتی محسوس ہوئی، اور ان کی کینچی کی طرح چلتی زبان دیکھ کر گمان گزرا کہ صرف یہ بحث اور نکتہ چینی کی چیمپئن ہے، اور بڑے بڑے بولنے والوں کو دھول چٹا سکتی ہیں۔ ان محترمہ کے مقابلے میں بولنے والیوں کی آوازیں مل کر بھی ایک آواز کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کسی اور کی سننے بنا اپنی ہی سناتی جا رہی تھی۔
ہمیں سمجھ نہیں آ پائی کہ کون کس کو کیا کہنا اور بتانا چاہتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھیپھڑوں اور ووکل کارڈز کی ورزش کی جا رہی ہے۔ ہم زیادہ دیر یہ دماغ چیرنے والی آوازیں نہ سن پائے اور وہاں سے چھپتے چھپاتے کھسک آئے۔ چھپتے چھپاتے اس لیے کہ اگر دیکھ لیے جاتے تو دھر لیے جاتے اور ہمیں نہ جانے کس کس فیشن کی دھوتی کرتے والی اور شلوار قمیض والی آوازیں سننی پڑی۔ اگلے دن کی ابتدا ہمارے نتنوں میں ناشتے کی خوشبو داخل ہونے سے ہوئی۔ ابا بے شک ہمارے دیہاتی تھے، لیکن کھانوں کے لیے انہوں نے سارے شہری بندوبست کیے تھے۔ حلوہ پوری، سری پائے، نان، چنے، پراٹھے، ڈبل روٹی، بند، جام اور مکھن کی ناشتے میں کمی نہیں تھی۔ جب ہم تیار ہو کر نیا شلوار قمیض پہن کر مہمانوں میں آئے تو عجیب عجیب مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایک دنگل تھا جو برپا تھا، چھیننا جھپٹی اور گرنا گرانا اپنی جگہ۔ دھوتی کرتوں والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناشتے میں کون سی چیز کس کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ کوئی چنوں میں ڈبل روٹی ڈبو کر کھا رہا تھا تو کوئی پوری پر مکھن مل رہا تھا۔ دہی کے کنڈے منہ لگا کر پیے جا رہے تھے۔ چائے کی سرخیوں کی آواز سے ایک الگ ہی سرگم پیدا ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے پورے پراٹھے کو رول کر کے ایک ہی نوالے میں نگل لیا۔ ناشتے کا مقابلہ ختم ہونے کے بعد گاؤں کے سینے میں ڈھول کی دھڑکن سنائی دی اور دیکھتے دیکھتے ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ کچھ من چلے آس پاس سے بگانا ہو کر دھول کی ٹاپ پر ایسا دھمال ڈال رہے تھے کہ کوئی پاگل اپنی تمام تر غیر ارادی حرکات کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم حیران تھے کہ بیاہ ہمارا ہے، لیکن اتنی خوشی ان لوگوں کو کس بات کی چڑھی ہے۔ شور شرابے سے دل تنگ آ گیا تو سوچا بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنی جائیں، کم از کم اس بھی ہنگم افراتفری تو اچھی ہے۔ مردانہ حصے میں چارپائیوں کی لمبی قطار میں صرف بزرگ ہی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ پورے گاؤں کے حقے اکٹھے کیے گئے تھے اور ہم بزرگوں کی بیٹھکوں کے پاس سے گزر رہے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ کن کے پاس بیٹھا جائے۔ حقے کی گڑگڑاہٹ اور دھوئیں کی عجیب سی مہک نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دل متلانے لگا اور سانس کشیدہ ہو گئی۔ ہم جلدی سے گزر کر چارپائیوں کی قطار کے آخر پر پہنچے، جہاں شامیانہ نہ ہونے کی وجہ سے کھلی ہوا تھی۔ وہیں ہمیں بنا حقے کے چند بزرگ محو گفتگو نظر آئے۔ ہم سلام کر کے خاموشی کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ ایک بزرگ جو کم عمری تھے، بس سر کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، پوری گرج چمک کے ساتھ بول رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جتنی تیزی سے زبان چل رہی تھی اتنی تیزی سے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، شیطان مرد کے دماغ میں ہوتا ہے اور عورت کے دل میں۔ مرد جو کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، گناہ بھی کرے تو سوچ کر کرتا ہے، لیکن عورت یہ زحمت نہیں کرتی، وہ ہمیشہ دل کی سنتی ہے اور کرنے کے بعد بھی سوچنا گوارا کم ہی کرتی ہے۔ بزرگوں کی باتیں دلچسپ تھیں، لیکن ابا نے ہمیں بلا لیا۔ ہماری یونیورسٹی کے ہم جماعتی آ گئے تھے۔ سوزانہ، مہوش، فرخندہ، نجیب، احمد، کیسر اور احسن تھے۔ ان سے مل کر اور باتیں کر کے ہمیں کافی حوصلہ ملا اور ہمیں احساس ہونے لگا کہ اب ہم میدان جنگ میں اکیلے نہیں۔ دوستوں نے جب ہماری شادی کی براتی دیکھے تو طرح طرح کے لطیفے بنائے۔ وہ ہر کردار کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تیسرے دن ہماری بارات جانی تھی۔ شیروانی پہن کر جب ہم تیار ہوئے تو عورتیں دادی، نانی، خالہ، چچی، ممانی، بھاوج اور نہ جانے کس کس روپ میں تھی جو ہماری بلائیں لینے لگی اور ہمارے گال کھینچ کر کافی لال کر دیے۔ ہمارے شہبالوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ بھائیوں کے بچے، دوست، قریبی رشتہ داروں کے بچے سب ہمیں گھیرے کھڑے تھے۔ نوٹوں کے بھاری بھرکم ہاروں میں ہم دب کر رہ گئے تھے۔ پھر گھوڑے پہ چڑھنے کا کٹھن مرحلہ آیا۔ ہم نے کبھی گھڑ سواری نہیں کی تھی، لیکن آج سب اپنے پرائے ہمیں گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھنے کے لیے یکساں کوشاں تھے۔ ہمارے بھائیوں نے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر گھوڑے پر پھینکا، لیکن ہم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور سمیت شیروانی اور سیر زمین بیہوش ہو گئے۔ شکر ہوا کہ ہماری ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ ہمارا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو کر ہم نے گھوڑی چڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ چاروں نچار ہمارے لیے ایمرجنسی میں بگی لائی گئی اور ہماری بھی جان میں جان آئی۔ ہماری بارات بہت رنگین تھی۔ زرق برق رنگوں کے لاچے، دھوتیاں، تہمد اور قمیضیں سرکس میں جوکروں کی یاد لا رہی۔ بگی کے پیچھے لامحدود فاصلے تک کاریں، بسیں، ویگنیں اور رکشے ہماری بارات کا بار اٹھائے ہمارے سسرال کی طرف گامزن تھے۔ سسرال جس کی الف بے کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمارے دوستوں نے ہم سے بہت پوچھا کہ ہماری ہونے والی شریک بربادی کیسی ہے، مگر ہم کوئی جواب نہیں دے پائے تھے، کیونکہ ہم نے بھی بہت سوچ سے پوچھا تھا اور ہمیں بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ دھول مٹی سے گزرتے ہوئے کچے پکے راستوں پر ہماری بارات کا قافلہ رواں دواں تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک اپنے ہی گاؤں جیسے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ہمیں قوی امید تھی کہ لا رکھی کی جھلک یہاں تو ہم دیکھ ہی لیں گے۔
نکاح سے پہلے دیکھ لیتے تو بھی کچھ افاقہ ہو جاتا کہ مستقبل میں کتنی ترقی کے امکان روشن ہوں گے، لیکن ہمارا یہ بھرم بھی دھرم کا دھرم ہی رہ گیا، کیونکہ بارات کو ایک بڑا نما عمارت میں شامیانوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ عورتیں ہماری دلہن کے گھر سما گئی تھیں، جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہے۔ ہمارے آس پاس وہیں رنگ برنگے مرد اور ان کے بے سرے کہکے تھے، البتہ ہمارے دوست اس نئے ماحول سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک لمبا ترنگا انسان ہمارے سامنے لایا گیا، جس نے ریشمی سنہری دھوتی اور کرتا زیب تن کر رکھا تھا، گلے میں ایک عدد موٹا سا تویز لٹک رہا تھا، مونچھیں بل کھا کھا کر ناک کو چھپا رہی تھیں، پگڑی کا شملہ شامیانے کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ ابا نے ہم سے اس ہستی کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ اس گاؤں کے چودھری ہیں اور اس شادی کی ساری ذمہ داریاں یہی نبھا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا یہ ہمارے سسر ہیں؟ تو ابا نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا کہ یہ چودھری ہیں۔ ہمیں اب شک ہونے لگا تھا کہ اتنی پرسرار شادی کا مطلب کیا ہے، جہاں ہمارے سسرالی رشتہ داروں میں سے کسی سے بھی ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی تھی۔ دال میں کچھ تو کالا یا کچھ سفید تھا۔ پہلی بار ہمارا تجسس بیدار ہوا اور ہم ٹو میں لگ گئے کہ کوئی سراغ نکالے۔ نکاح خاموشی سے ہو گیا تھا۔ ہم نے قبول ہے 3 بار بول دیا تھا، لیکن تب ہم نے سوچ لیا تھا کہ اگر معاملہ گڑبڑ ہو تو ہم احتجاج ضرور کریں گے۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود ہمیں اپنے تجسس کا کوئی بھی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ دلہن ڈولی میں ڈال کر شام تک ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ سسرال میں خلاف توقع کوئی رسم ادا نہ کی گئی، نہ ہمیں اپنے کسی ہونے والی سالی کو دودھ پلائی دینی پڑی اور نہ ہی کسی نے ہمارا جوتا چھپانے کی گستاخی کی اور نہ کسی ساس نما خاتون نے اگر ہماری بلائیں دی اور نہ ہی دلہن کی کسی سہیلی نے ہمارے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کیا۔ اب تو ہمیں پکا شک ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن ہماری آخری امید آنے والی رات تھی جب ہم اپنی دلہن کو ملتے اور اس سے سارے راز گلوت تھے۔ بارات واپس آئی تو ہمارا گھر کھچا کھچ بھر گیا۔ مہمان تو تھے ہی، پورا گاؤں نئے نویلی دلہن کو دیکھنے آ گیا اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہمارے دوست اس افراتفری سے گھبرا کر سو گئے، لیکن ہمارا تجسس ہمیں جگائے ہوئے تھا۔ ہم نے ٹھان رکھا تھا کہ آج اپنی شادی کے سارے پول کھول کر ہی سوئیں گے، مگر انتظار کرتے کرتے ہم دوستوں کے پاس ہی کب سو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو سابقہ واقعات نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ ہماری شادی کی پہلی رات گل ہو گئی تھی اور ہمیں شدید سر درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ہم بات بے بات ہر کسی سے الجھ رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں بول کر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے۔ پھر ابا نے ہمیں کان سے پکڑ کر بتایا کہ آج ہمارا ولیمہ ہے۔ ہمارے بیاہ میں ہر کوئی خوش تھا سوائے ہمارے۔ آج ابا نے ہماری ڈیوٹی کھانا پکانے والے ڈپارٹمنٹ میں لگا دی تھی، جہاں درجن بار نائی 2 درجن سے زیادہ دیگوں میں ہماری بربادی کا سالن پکا رہے تھے۔ کناتوں اور صاحبانوں کے نیچے دیگوں میں کف گیر ہلانے کی آواز باہر بجنے والے ڈھول کی آواز کے ساتھ مل کر بھدی سی موسیقی پیدا کر رہی تھی، جس سے ہمارے سر کا درد اور شدید ہو گیا۔ دیگوں میں مرغ اور مرغیاں، بکرے بکریاں اپنی فنا کا رقص کر رہی تھیں۔ ایک طرف بڑے بڑے کڑاہوں میں حلوہ کیا جا رہا تھا جو گاؤں والوں کی محبوب غذا تھی۔ خالص دیسی گھی کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی، لیکن ہم بے دلی سے ہونکوں کی طرح ایک کرسی پر بیٹھے دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ ہم بزدل نہیں تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ہم دنیا میں 2 ہی ہستیوں سے ڈرتے تھے، ایک اپنے خالق سے جو کل کائنات کا وارث تھا اور ایک اپنے ابا سے جو ہمارے وارث تھے۔ ہماری دلچسپی اپنی شادی میں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا بیاہ کے نام پر ہمارے جذبات سے کھیل رہے تھے، مگر ہم کڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا ہنگامہ ختم ہوا اور سارے مہمان گھروں کو لوٹ گئے۔ شادی کے تیسرے روز پہلی بار ہماری ملاقات اللہ رکھی سے ہوئی اور جب ہم نے پہلی نظر اپنی شریک حیات کو دیکھا تو ہمارے پورے 14 کے 14 طبق روشن ہو۔ اللہ رکھی ہمارے تصور سے زیادہ حسین، معصوم اور سمجھدار تھی، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رکھی وہی لڑکی ہے جس کے والد ہمارے ابا کی جان بچاتے شہید ہو گئے تھے اور ابا نے ہی اس کی پرورش کی تھی، تب ہمیں ابا کی ساری چلاکیاں سمجھ میں آ گئی۔ ایک یتیم لڑکی کا سہارا تو ابا بنے ہی تھے، مگر میرے سسر کی قربانی کا بھی حق ادا کر دیا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمیں اللہ رکی کے وصف نظر آتے گئے۔ وہ کم پڑھ لکھی تھی مگر زندگی سنوارنے کا ہر ہنر جانتی تھی۔ اس نے ہمیں جیت لیا تھا اور آج ہم 2 نہیں 3 لوگوں سے ڈرتے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ایک طنز و مزاح سے بھرپور مضمون نما افسانہ سنا
امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. اگر آپ نے اس کو انجوائے کیا تو کمنٹس میں اپنی رائے دیں. اگلے ویڈیو میں ایک نئے افسانے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.